یہ ہے کہ یہ آزاد ہندوستان آزادی ہونے کے بعد سے لے کر کے اب تک یہ سوال یہ ہے کہ اب تک یہ پچھڑا کیوں ہے. یہ اس کی حالت پہلے کی طرح یعنی پہلے اور دوسرے ضلع یا پھر دوسرے جگہوں کی طرح ہے اس کی حالت میں یا اس کی ترقی یہاں پر کیوں نہیں ہو سکی. تو اس کے پیچھے ساری باتیں یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو صرف اپنے مفاد کے لیے جتنے بھی لوگ آئے اقتدار میں اس کو صرف مفاد کے لیے استعمال کیا اور اس کو ترقی کی راہ پر ہمیشہ کبھی بھی گامزن نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ سے کیا ہے تنزلی کا شکار ہوتے جا رہا ہے. اور یہاں کی اکثریتی جو طبقہ ہے وہ مسلم طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو کہ یہ لوگ اپنے آپ کو آج تک نہیں سمجھ سکے ہیں، کیونکہ ان کی مزاج میں جو پہلے جیسا جو ہے نا مزاج میں خود مختاری نہیں ہے. ان کے مزاج میں ابھی تک خود مختاری نہیں آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ایک دوسرے کے پیچھے رہ کر کے باتیں سننا اپنے لیے گوارا کرتے ہیں اور اپنے حق اور حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں. اپنے حق اور حقوق کی لڑائی کبھی بھی نہیں کرتے ہیں. اس لیے جو قوم اپنے حق اور حقوق کی جہاں پر بھی ہیں اگر وہاں سے لڑنا شروع کریں گے تو یقین جانیے کہ کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی وہ آگے چل کر کے اپنا کامیابی کی راز اور کامیابی کا مقدر اپنے لیے بنا سکتا ہے، کامیابی کے لیے کامیاب بن سکتا ہے. یہاں کے جتنے بھی مسلم رہنما ہیں، جتنے بھی مسلم قائدین ہیں، چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھنے والے ہوں یا پھر تعلیمی اور باقی دوسرے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہاں پر اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو اپنا سب کچھ کیا لیکن اپنے قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ بسنے والے ہیں ان کے گھر یا ان کے اخراجات یا ان کے ساری ذمہ داری وہاں کے ان کے کوئی بھی افراد باہر جا کر کے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں. پھر اس کی کمائی سے وہاں کے لوگ اپنی روزی روٹی کماتے اور رہتے ہیں اور اپنے زندگی کو بسر کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اس طریقے سے ایک صدی اور جو ہے پیڑھی در پیڑھی چلتے آ رہا ہے. لیکن جو بھی وہاں پہ قائدین ہیں، جتنے بھی قائدین ہیں، ان لوگوں نے اس کو خوشحال کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں سوچا. وہ صرف اپنے آپ کو خوشحال کرنے کے لیے سوچا اور اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا اور اپنے قوم کو پس پشت ڈال دیا. اپنے قوم کو ایک راہ پر کھڑا کرنے کی کوشش کبھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہاں پر تعلیمی ایک تو نظام آج تک نہیں بن پایا اور نہ وہاں کی معاشی حالت کسی کا درست ہے اور صحیح ہے اور نہ ہی اور کسی شعبہ جات میں وہاں کے لوگ صحیح ہے، اس کی ساری ذمہ داری وہاں کے قائدین حضرات کی ہو جاتی ہے. تو ایسے میں سیمانچل کے لوگوں کے لیے چاہیے کہ سیمانچل کے لوگوں کو اب بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارے پرکھیں جس روش پر اپنی زندگی کو گزار کر چلے گئے ہیں یا پھر ہمارے پرکھے جس روش پر جس طرز زندگی پر جس طرز پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں یا پھر گزار رہے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کر کے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ابھی نہیں بدلیں گے تو پھر ہم کبھی بھی نہیں بدل سکتے ہیں، کیونکہ وہ قوم ترقی وہی قوم کر سکتی ہے جو ہمیشہ اپنے ارد گرد کے حالات کا تقاضا کرتی ہو اور اپنے ارد گرد کے حالات کا جو ہے نا معائنہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہو. تو ناظرین، تو اگر ہم نے اس وقت اور اس لمحہ میں ایسے ماحول میں اگر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کیا تو پھر ہماری جو مقدر صدیوں سے یا پھر ہم صدیوں سے جس راہ پر یا پھر جہاں پر ہیں، پھر ہمارا مقدر
وہیں پر ہو کر کے، یعنی ہماری کامیابی وہیں پر ہو کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا، اور اپنے علاقے اور اپنے معاشرہ اور اپنے سیمانچل خاص طور سے اس علاقہ کو ترقی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس ترقی دینے کے لیے اور اس کو اس پرفتن دور سے کامیابی کی راہ پر دینے کے لیے ہمارے قائدین حضرات جو بھی ہیں، جو بھی اس علاقے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اس علاقے کا قائد ہوں یا پھر رہنما ہوں، چاہے وہ جس تعلق سے ہوں، سیاسی رہنما ہوں یا پھر علماء و مشائخین کی جماعت ہوں، انہیں اس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اس چیز کو سیریس لے کر کے دیکھنا چاہیے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہندوستان 1947 کو آزاد ہوا، لیکن آج تک وہاں پر اگر اسلامیات سے اگر دیکھا جائے تو فاضل تک پڑھائے جانے والی ایک بھی ادارہ نہیں ہو سکا۔ ایک بھی ادارہ آج تک فاضل تک جو ایک نظم اور نسق کے ایک جو بہترین انتظام اور انصرام کے ساتھ باقی دوسری جگہوں میں جیسے دی جاتی ہے یا پھر ہوتی ہے، آج تک یعنی کہ 70 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہم اپنے قوم کو وہ ایسا ادارہ یا پھر ایسا کچھ بھی ہم انتظام نہیں کر سکے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے قوم کو یا پھر ہم نے اپنے قوم کو اپنا ماضی کو اور اپنا مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے کوشش نہیں کیا۔ ہم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، اور ماضی کو بھلانے کے بعد ہم نے اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے جتنے بھی طلباء ہوتے ہیں، وہاں کے جتنے بھی باشندے ہوتے ہیں، اگر انہیں اپنے بچوں کو یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو سیمانچل سے باہر یعنی بہار سے باہر انہیں جانا ہوتا ہے۔ اپنی کم سنی کی وجہ سے، اپنے کم عمر میں ہی اپنے دیار کو چھوڑ کر کے اسے دوسرے دیار میں اسے جانا پڑتا ہے، اس کی ضرورت اسے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک معیاری ادارہ جو ہونا چاہیے، وہ معیاری ادارے کا فقدان ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی وہاں کے معاشیات سے تعلق رکھتے ہیں، ہر کوئی اپنے معاشیات کو جو ہے نا بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے بھی مزدور ہیں، جتنے بھی جو ہے نا اس تعلق سے جو ہے نا مزدور ہیں، وہ بھی اپنے علاقے میں رہ کر کے اپنا روزی روٹی کا کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انہیں بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے علاقہ کو چھوڑ کر کے انہیں بھی دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہیں جائیں گے تو اپنے گھر کے ذمہ داری اور اپنے گھر کے اخراجات کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ وہ یس تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری کمیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ حضرات اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے باہر دور جا کر کے اپنے روزی روٹی کو کماتے ہیں اور اپنی معاشی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم عزیزان گرامی قدر، آج اس دور میں ہر کوئی اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے پریوار کے ساتھ رہ کر کے سب کوئی انجوائے کرنا چاہتا ہے، مطلب وہاں پر ترقی کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو ترقی کی راہ پر، اپنے لوگوں کو ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات سے وہ گزرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دور جا کر کے اپنی زندگی کو کاٹنا پڑتا ہے اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ
یہ اسلامیات میں سے اگر دیکھا جائے تو کوئی ادارہ ایسا معیاری ادارہ نہیں ہو پایا۔ اس کا برعکس اگر اس کا الٹ دیکھیں گے، عصری تعلیم اور کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس تعلق سے بھی ہمارے علاقہ یعنی سیمانچل میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو وہاں پر عصری تعلیم کا جو تقاضا ہے اس تقاضا کو پورا کر سکے۔ جس اینگل سے دیکھیں گے اور جس طرف سے بھی دیکھیں گے وہ کیا ہوتا ہے، سیمانچل علاقہ پسماندہ طبقہ ہے ہر اعتبار سے۔ اس پسماندہ طبقہ کو دور کیسے کیا جائے اور اس پسماندہ طبقہ کو یا پسماندہ علاقہ جو ہے سیمانچل، اس سے لڑا کیسے جائے، اس سے جنگ کیسے کیا جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سب کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر دوسرے ملک کے دوسرے خطے ہیں جو اپنی غربت سے نکل کر کے اور ابھی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر غربت کی زندگی سے نہ نکلنے والا علاقہ ہے تو وہ ہمارا سیمانچل علاقہ ہے۔ مسئلہ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارا علاقہ سیمانچل ترقی کی راہ پر یا پھر کامیابی کی راہ پر گامزن کیوں نہیں ہو سکا ہے۔ ان کے پیچھے بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو پس پش ڈال دیے ہیں، صرف اپنی روزی روٹی کمانے کے چکر میں یا پھر اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے چکر میں ہم نے اپنے علاقہ کو پس پش ڈال دیا ہے، ہم اپنا آپ کو بھلا دیے ہیں۔ محترم عزیزان گرامی قدر، محترم ناظرین، تو ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مستقبل تبھی تابناک ہو سکتا ہے کہ ہم جب اپنے ماضی کو دیکھ کر کے اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے۔ اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے، اپنے مستقبل کو کامیاب بنانے کے لیے ماضی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج جو سیاسی حالات کا اگر جائزہ لیا جائے، سیمانچل میں سیاسی حالات کا تقاضا کیا جائے تو بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور تمام لوگوں کا یہی دعویٰ رہتا ہے کہ یہ سیمانچل پسماندہ طبقہ ہے اور غربت زدہ علاقہ ہے، اس کو خوشحالی کی زندگی یعنی اس کو کامیاب کیسے کیا جائے، اس کی حالت بد کو خوشنما حالت یعنی اچھا کیسے کیا جائے، یعنی اس حالت کو بدلا کیسے جائے، ترقی کی راہ پر اسے کیسے سب اس دعوے میں ہوتے ہیں کہ اس کی حالت کو کیسے بدلا جائے، لیکن وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں صرف اپنے آپ کو اس پارٹی کے لیڈران نے صرف اپنے مفاد کے لیے ان سب کو استعمال کیا اور انہیں اس جگہ پر چھوڑ دیا جس جگہ پر ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے پارٹی کو سپورٹ کیا جائے یا ایسے پارٹی کے لیڈران کو سپورٹ کیا جائے جو ہمارے حق اور حقوق کی بات کریں، جو ہمیں اپنا حقوق اور حق دلا سکیں اور دے سکیں۔ ایسے لوگوں کی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کے بازو کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم عزیزان گرامی قدر، خاص طور سے سیمانچل بہار میں، پورے بہار میں ایک دوسرا جو وکلپ کے طور پر ہمارے سامنے پاس میں ایک لایا جا رہا ہے، تو ہمارے سامنے جو اس سے نکل کر کے یعنی ہمارا ایک وکلپ کیا ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بدلاؤ کیا ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو سمجھ کر کے ہمیں ان کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین کرام، تو اس لیے ہمیں اس چیز پر بہت ہی کھل کر کے اور بہت ہی سنجیدگی سے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ابھی نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم 50 سال اور 60 سال اس چیز کو سمجھتے بھی ہم نہیں سمجھ سکے، ہمیں پھر وہیں اسی جگہ ہمارا مقدر بن کر کے رہ جائے گا۔ میں کھل کر کے آپ سب سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جو بہار کی سیاست میں، بہار کی راجنیتی میں جو کھلے عام یعنی ہمیں یہ دعویٰ دکھایا جاتا ہے، یعنی یہ دعویٰ دیا جاتا ہے کہ
بہار کا ایک دوسرا وکلپ پارٹی کیا ہے، جو نئی پارٹی ابھی ہمارے اس میں لانچ ہوئی ہے، وہ ہے جن سوراج. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بہار کا وکلپ ہے، اور سیمانچل میں بھی وہ جگہ جگہ پر جا کر کے دورے کر رہے ہیں اور جلسہ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، پد یاترا کے ذریعے سے بہار میں، شہر میں، گاؤں میں جا کر کے لوگوں سے بتا رہے ہیں، اور وہ یہ جو لوگوں کو ذہن دے رہے ہیں کہ ہم بہار کو بدلنے آئے ہیں، بہار کو بدل لیں گے، اور خصوصیت کے ساتھ سیمانچل علاقے میں بھی یہ اپنا دورہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سیمانچل کو اور بہار کو بدلیں گے. محترم عزیزان گرامی قدر، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ پارٹی اور یہ لوگ کہاں تک بہار کو بدل سکتے ہیں. یہ تو آنے والے وقتوں میں ہی اس کا نتیجہ ہونے کے بعد ہی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ بہار کو کتنا بدل سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسری پارٹی ہے جو مجلس اتحاد المسلمین، جو بہار میں کئی سالوں سے اپنا قسمت آزما رہی ہے، تگودو کر رہی ہے، جو کہ پچھلے سال ان کے سیمانچل کے لوگوں نے انہیں 5 سیٹ دے کر کے انہیں کامیاب بھی کیا تھا، جو کہ 4 ودھائک، جو کہ 4 ان کے RJD سے جا کر کے مل چکی تھی اور مل چکی ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان 2 پارٹیوں میں سے میں تو یہ آپ سب سے سیمانچل علاقے کے لوگوں کو سے میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے اور اسی کو کیا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، کیونکہ یہ بدلاؤ کی بات نہیں کرتے ہیں. بدلاؤ وہی کر سکتا ہے جو اپنی قیادت کو کھڑی کر سکتا ہے، اپنی قیادت کو پھر سے بحال کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کے پاس قیادت نہ ہو تو پھر آپ کسی بھی خطہ کو یا کسی بھی جگہ کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں. جب آپ کے پاس قیادت ہوگی تو آپ ہر جگہ کو اور ہر خطہ کو بدل سکتے ہیں. اور یہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے بدلاؤ کی پارٹی آئی ہے یا بدل کر کے رکھ دیں گے، تو پھر ان کے پیچھے رہ کر کے یا ان کے ساتھ رہ کر کے آپ نہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اور نہ اپنے علاقے کے لوگوں کو بدل سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی سپورٹ کریں اور اس پارٹی سے جڑ جائیں اور اس پارٹی سے قریب ہو جائیں. جب آپ اس پارٹی سے قریب ہوں گے، جب آپ کی قیادت کھڑی ہو جائے گی، تو آنے والے وقتوں میں، آنے والے کچھ لمحوں میں، کچھ وقتوں میں، سالوں میں آپ کی بدلاؤ کی رنگ آپ پر چڑھنے لگیں گے اور آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. محترم ناظرین کرام، میں یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری باتوں تک دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ہماری مدد کریں، کیونکہ آج ہم